بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وحی کی حقیقت کیا ہے؟ دینی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع وحی کی حقیقت ہے۔ لغوی طور پر اس کے جو معانی ہیں وہ یہ ہے کہ مخفی طور پر کوئی پیغام پہنچانا، القاء کرنا، جس میں سرعت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اشارہ کرنا۔ یہ لغوی طور پر معانی اس طرح کے اہل لغت نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں وحی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مرحلہ ہے وحی تکوینی، جس کا تعلق کائنات اور اس کی خلقت سے ہے۔ سورہ فصلت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔ پروردگار نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں تکمیل فرمایا اور ہر آسمان میں اس کے امر کی وحی فرما دی۔ بہرحال اس میں بہت سارے تفسیری مطالب ہیں، لیکن بظاہر اس آیہ مبارکہ سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ کائنات ذرے سے لے کر کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ کس قدر ایک ایسے سسٹم کے ساتھ مربوط ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کنیکٹڈ کمیونیکیشن کا نظام، اور یہ یقیناً اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ وحی تکوینی ہے، یعنی جس کا تعلق کائنات کی حرکت، کائنات کی خلقت اور دیگر تمام تر معاملات سے ہے۔ وحی کے ایک اور معنی میں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس کو غریزہ کی شکل کہا جا سکتا ہے، انسٹنکٹ۔ اوحیٰ ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے کہ وہ پہاڑوں میں جو ہے وہ گھر بنائے، یعنی اس کے وجود میں، اس کی خلقت میں اللہ نے یہ بات جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ فطرت کے معنی میں بھی ہے، اپنے فرق کے ساتھ کہ غریزہ اور فطرت میں کیا فرق ہے۔ فطرت یعنی نیچر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ گویا پروردگار نے انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کو الہام فرما دیا ہے، فجور کی حقیقت کیا ہے، گناہ کی حقیقت کیا ہے، نافرمانی کی حقیقت کیا ہے، اور تقویٰ کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اس کی ایک شکل جو ہے وہ الہام کی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ جناب موسیٰ کی والدہ کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کر دی کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ تو یہ ایک گویا الہام کی ایک کیفیت ہے۔ یہ ظاہر کہ مباحث اپنی جگہ پہ ہر لفظ جو ہے وہ اس کی تفصیل کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ہم اشارتاً عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یا پھر شیاطین کے حوالے سے ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، سورہ انعام کی آیہ مبارکہ 122۔ شیاطین جو ہیں اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، یعنی گویا بالفاظ دیگر وسوسے کرتے ہیں، مخفی پیغام دیتے ہیں۔ شیاطین بہرحال جو ان کی طرف جاتے ہیں، جو شیاطین کے دوست ہیں، شیاطین ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔
اس کی جو بالا ترین اور کامل ترین اور عظیم ترین شکل ہے، یہ مکمل ترین، وہ خداوند عالم کا وحی کرنا ہے اپنے برگزیدہ انسانوں کی طرف۔ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 51، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ بہت ہی گہرے مطالب ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ اجمالی طور پر 3 طرح کا کلام ہے پروردگار جو اپنے بندے سے کرتا ہے۔ ایک وحی، اس کو بعض علماء نے کہا ہے وحی حضوری، پروردگار بغیر کسی واسطے کے جو ہے وہ گفتگو فرماتا ہے۔ او من ورائے حجاب، یا یہ ہے کہ پردے میں۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا درخت کے واسطے سے، تو لہٰذا اللہ نے آواز کو ایجاد فرمایا، یا بھی الفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ بھی ایک صورت ہے خداوند قدوس کا اپنے چنے ہوئے انسانوں کے ساتھ گفتگو۔ یا تیسری صورت او یرسل رسولا، یا اپنا نمائندہ بھیج کر، اور اس سے مراد جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ تینوں صورتیں ہمارے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر تھیں۔ جناب زرارہ سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نے پوچھا کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام جعلت فداک الغشیہ التي كانت تصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا انزل علیہ الوحی۔ کیا پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ روایات میں ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کا بدن کانپتا تھا، ایک غشی کا عالم ہوتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا اور بیٹھ جاتے تھے، بعض اوقات سواری بھی ہوتے تھے، سواری بیٹھ جاتی تھی، بعض اوقات زمین جو ہے وہ دھنس جاتی تھی، تو غشی کا ایک کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی تھی۔ تو اے فرزند پیغمبر، کیا جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو کیا ایسی کیفیت ہوتی تھی؟ ارشاد فرمایا ذاک اذا لم یکن بینہ وبین اللہ احد، یہ اس وقت ہوتا تھا جب اللہ اور حبیب کے درمیان کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسا تو ہونا چاہیے، جب بندہ بارگاہ معبود میں براہ راست پروردگار مخاطب ہو، اور یہ صورت ہمارے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی۔ ذاک اذا تجلی اللہ لہ، یہ کیفیت بدن کی اس وقت ہوتی تھی، یہ اس وقت غشی کی ایک کیفیت طاری ہوتی تھی جب اللہ نور خدا متجلی ہوتا تھا براہ راست۔ ثم قال، اس کے بعد ارشاد فرمایا تلک النبوہ یا زرارہ، اے زرارہ یہ نبوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو البتہ ایک سوال یہ بھی ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا فرزند پیغمبر سے اکانت عند حبوط جبرائیل، یہ غشی کیا جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے ہوتی تھی؟ فقال، آپ نے جواب ارشاد فرمایا لا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ان جبرائیل کان اذا اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل جب بھی آتے تھے، ایک بار نہیں، جب بھی، ہمیشہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہی تھی، ہونا بھی یہی چاہیے۔
کجا جبرائیل کا مقام اور کجا اس ہستی کا مقام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے نورانی وجود کے باعث جبرائیل کو وجود ملا۔ لہذا لم يدخل حتی یستأذنہ، جبرائیل کبھی بھی وارد نہیں ہوتے تھے بارگاہ پیغمبر میں جب تک کہ اذن نہ مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ، جب بارگاہ پیغمبر میں آتے تھے جبرائیل، قعد بین یدیہ قعدۃ العبد، اس طرح حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا جبرائیل کا مقام یہی ہے کہ جب بھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے غلام کی طرح بیٹھتے تھے۔ لیکن یہ جو کیفیت روایات میں موجود ہے یہ اسی وقت ہے کہ جب خداوند قدوس اپنے بندے سے، اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے براہ راست خطاب فرماتا تھا۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود السلام ہو، پاکیزہ درود السلام آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر، اس لیے کہ آپ کی اہل بیت ہی یقیناً آپ کی رسالت کے وارث ہیں، آپ کی حقیقت کے وارث ہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا میری عطرت ہے۔ خداوندہ پروردگارہ ہمیں ان کی معرفت اور دنیا و آخرت میں ان کی نورانیت کو عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔